پاکستان کا جو مروجہ نگیٹو معنوں میں، یعنی اگر ہم میکیاویلی کے فلسفے کو ذہن میں رکھیں تو پھر تو پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیشین عمران خان ہے، جنہوں نے آپ جیسے بندے کو بھی غلط فہمی کا شکار بنایا، جنہوں نے فوج کو بھی بنایا، جنہوں نے ایجنسیوں کو بھی بنایا، تو آپ نے ان کو کیوں چھوڑا اتنے بڑے سیاستدان کو؟ دیکھیں سیاستدان کو، دیکھیں میرا تو جو پاکستان آنے کا مقصد ہے یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں نے گورنر بننا ہے، اقتدار میں آنا ہے. اور آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ بڑی پارٹیوں کو چھوڑ کر چھوٹی پارٹی میں کیوں گئے. اٹس سیلف اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو ہے اقتدار سے مجھے دلچسپی جو ہے نہیں ہے. میں صرف یہاں پر اپنی ایک لیگیسی جو ہے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے 8-10 مہینے بہت سے لوگوں سے مشاورت کی. میں نے اوورسیز پاکستانیوں سے مشاورت کی، میں نے میڈیا کے لوگوں سے مشاورت کی، میں نے بزنس کمیونٹی سے مشاورت کی. تو سبھی لوگ جو تھے کم از کم اس بات پہ متفق تھے کہ اگر آپ یا تو سیاست کوٹ کر دیں یا اپنی جماعت جو ہے بنائیں. تو پھر پرویز الہی صاحب جب گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو پھر ایک اپرچونٹی تھی. صدر بنے، صدر بن گئے. جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو جب وہ ادھر گئے ہیں تو پھر دوستوں نے مجھے کہا کہ بھئی نئی جماعت بنانے میں وقت لگے گا، الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے. اور چودھری شجاع صاحب ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ پوری ہم آپ کو پاور دیتے ہیں، آپ ڈیسیجن جو ہیں جو بھی کریں گے جس طریقے سے بھی پارٹی کو آرگنائز کریں گے. چودھری شجاع صاحب بڑے اچھے اور روزادار انسان ہیں، لیکن ایک تو پارٹی ان کی سچ مچ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، دوسرا ان کی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹول سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ٹول تو کون سی پارٹی ہے مجھے بتائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئی ہے پاکستان میں؟ یہ ابھی عمران خان اگر آپ کو اگر عمران خان صاحب نے 1 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا. نہیں، چیلنج اقتدار میں جب آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں؟ سارے جتنے بھی آئے ہیں مجھے بتائیں کہ جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں پاکستان میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ یا بلیسنگ ان کے ساتھ رہی ہے. لیکن ہم جو پارٹی بنانے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر ہماری پارٹی، لیکن یہ تو وہ خاندان ہیں جنہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی سوچا بھی نہیں. دیکھیں ہمارا پرویز الہی صاحب اتنے ایکسٹریم تک چلے گئے ہیں اور ادھر صدر بن گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ گیم کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن میں تو دیکھیں جمہوری آدمی ہوں. آئی ویشم گڈ لک. میں تو ان کو گڈ لک کرتا ہوں. ہمارے ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات رہے ہیں، چودھری شجاع صاحب کے ساتھ رہے ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میں بھی پاکستان میں بہت دیر سے سیاست میں ہوں. آج تک چودھری شجاعت پہ، سالک پہ، شافع پہ کسی نے بدعنوانی کا جو ہے نا یا کرپشن کا الزام جو ہے وہ میں نے نہیں سنا کسی کو. لیکن انیس الہی پہ تو عمران خان صاحب بھی لگاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہوگا لمبے عرصے تک وزیر اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ جی ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں. اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا. تو اس وقت آپ جماعت میں تھے، تو یہ اتنی بڑی دشمنی اتنے بڑے پیار میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ نظریہ ضرورت کے تحت چیزیں جو ہیں وہ تبدیل جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں میں نے بھی جب میری آخری میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب سے تو یقینی طور پہ میں ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یاد دلانا چاہتا تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ میرٹ پہ صحیح ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کرتے 2018 میں تو ہمیں کسی سے کولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے 184 پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بلیک میل میں آئیں یا اپنی جو ہے ان میں سے کسی کو وزیر کیوں نہیں چنتے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس میٹنگ میں کہ دیکھیں میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 30 ووٹ تھے، ان میں سے چند ووٹ جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو میں نے 48 ووٹ لیے، وہ نون کے ووٹ تھے، وہ کاف کے ووٹ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے. تو اگر میں اس وقت جب کہ گورنر بھی نہیں تھا تو اب ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نو کانفیڈنس نہیں کامیاب پنجاب میں ہونے دے گا جب تک میں ایز اے گورنر یہاں پر بیٹھا ہوں. تو آپ ان چیزوں پہ جو ہیں پینک نہ ہوں. لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے
چیف منسٹر جو ہے وہ پرویز الہی کو بنانا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟